امام مالک نے تو مسلمان ہی نہیں مانا. کس کو؟ یزید کو. امام مالک نے کس کو مسلمان نہیں مانا بھیا؟ ائمہ اربعہ میں سے ایک دو امام نے تو مسلمان ہی نہیں مانا. ائمہ اربعہ، ٹھیک ہے، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے یزید کو مسلمان نہیں مانا؟ کس نے؟ آپ کا مسلک کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ میں سوال سے تعلق نہیں رکھتا لیکن ایسے پوچھ رہا ہوں، آپ کا مسلک کیا بتا سکتے ہیں آپ کا فین ہوں، بس اتنا کہنا کافی ہے. آپ کا فین ہوں، اتنا کہنا کافی ہے. اور اگر کچھ سوالات فین کی بات آپ کی نہیں، میں کچھ جو ہے میں صرف ایسے پوچھ رہا ہوں کہ آئیڈیالوجی کیا آپ کی؟ چاروں فقہ میں کس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ نے امام مالک کا حوالہ دیا نا چاروں فقہ کا، تو اس میں سے کسی کو آپ فالو کرتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے چاروں میں سے کس نے یزید کو کافر کہا؟ امام احمد بن حنبل نے غالباً لکھا. ارے انہوں نے تو مومن کہا یار. سننا کہ صحیح سند سے موجود ہے، ہماری کتاب میں نے روایت نقل کی ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں سنیے بات ختم کیجیے. یہ کون صاحب ہے؟ دوسرا کوئی بندہ ہے. پہلے یہ مجھے میرا جواب ختم ہونے دیجیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یزید پہ لعنت کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہا کہ انہوں نے کہا کہ یزید تو خیر القرون کا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اس دور کی فضیلت بیان کی ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے لعن المؤمن پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا. یہ حدیث کہا کہ مومن پر نبی نے لعنت کرنے سے روکا ہے، فَأَرَى الْإِمْسَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، اس لیے لعنت کرنا میں پسند نہیں کرنا. وہ تو مومن ڈکلیئر کر دیا امام احمد نے. آپ کہاں سے بولے کافر ہے؟ امام احمد، یہ صحیح سند سے ثابت ہے، امام احمد رحم اللہ سے صحیح سند سے ثابت ہے، امام احمد رحم اللہ نے یزید کو مومن کہا. آپ کہہ رہے امام احمد نے کافر کہا. کدھر کا کافر ہے؟ تو احکام شریعت میں امام احمد رضا نے لکھا نا، انہوں نے کہا کہ امام احمد کافر بولتے تھے، امام حنیفہ سکوت بولتے تھے. وہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لکھا. یہ میں آپ کو امام احمد رحم اللہ کے شاگردوں کی کتاب بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں وہ تو مومن کا. وہ گپ میں جانتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے نام سے جو کفر کا فتویٰ وہ کہاں لکھا مجھے پتا ہے. تو احکام شریعت میں لکھا ہے، امام احمد رضا صاحب نے، بریلویوں کے امام نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ امام احمد یزید کو کافر جانتے تھے، لیکن بے دلیل. صحیح دلیل موجود ہے کہ امام محمد نے مومن کہا یزید کو، بلکہ خیر القرون کی فضیلت منطبق کیا اور کہا لعنت نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں امام محمد نے کافر کہا. کدھر کافر کہا بھیا؟ کہاں والا ہے بتاؤ آپ. میں معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ حوالہ بتائیے. آپ کو دلیل لانی ہے کہاں ہے، اور شفایت نے وضاحت پیش کر دی کہاں پہ کافر کہا ہے. اگر آپ آج دلیل نہیں ہے آپ اگلی اسٹریم میں لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دلیل لے کے آؤ کہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا یزید کو کافر کہا. ٹھیک ہے، آپ لے کے آؤ. آپ مجھے میل بھی کر سکتے ہو، میری ویب سائٹ پہ جائیے کفایت.com پہ میری میل آئی ڈی لکھی ہوئی ہے. آپ مجھے میل کر سکتے ہیں کہ کہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کو کافر کہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن کہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن کہا ہے انہوں نے، تو اس کے جو ہے وہ ان کی دوسری کتاب سے یہ دکھایا جا رہی ہے کہ وہ ان کی جو ہے ان کے اوپر رد کر رہے ہیں کہ اس کا جو ہے ایمانی ٹھیک نہیں ہے، اس کی روایتی بیان کرو. وہ دیکھیے روایت والی بات سے جواب ہو چکی ہے، روایت والی بات ہو چکی ہے. یہاں بات ہو رہی ہے ایمان کی. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہو نا میرے بھائی کہ انہوں نے ان کے ایمان پر بات کی، تو اس کا حوالہ دے دو، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی نہیں حوالہ ہے، آپ مجھے میل کر دو. ابھی ہو تو ابھی پیش کر دو. جی میں آپ کو ٹھیک ہے. اگر آپ کو جی میں سب سے پہلے کفایت نے جو بولے علامہ احمد رضا خان قدس سرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بان میں کہ وہ انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سقوط کا اختیار کیا. سب سے پہلی بات تو میں بتا دوں آپ کے، یہ جو شیخ ہے زبیر علی شیخ علامہ ارشاد اللہ قصری نے یہ اپنے مقالات کی جلد 1 صفحہ نمبر 229 پر لکھا ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ یزید کے تکفیر کے قائل تھے. تو اب نبی علیہ السلام کی بخاری کی حدیث ہے، جو کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو اس پر لوٹ آتا ہے. تو آپ یہ ارشاد اللہ قصری صاحب سے یہ کہنا چاہیے تھا. اور دوسری بات، حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بھائی جسٹ ون بائی ون پوچھیں گے زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں نا، کچھ چیزیں واضح نہیں ہوئی ابھی آپ کی آواز کی وجہ سے. شیخ کفایت مائک کے تھوڑا اور قریب آ کے بات کریے گا. سعیدی بھائی، شیخ کفایت آپ کو بات سمجھ میں آئی یا کچھ دہرانا ہوگا؟ میری ایک منٹ ان کو بولنے دیجیے، میں سن رہا ہوں، ان کو بولنے دیجیے. اچھا چلیے بول دیجیے.
جی دوسری بات، علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے خود اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، شرح شفا کی جلد 2 صفحہ نمبر 552 پہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ یزید کی تکفیر کے قائل تھے، تو پتہ چلا جو ان کا رجوع والا قول ہے ائمہ نے وہ قبول ہی نہیں کیا، اس کو دیوار پہ پھینک مارا ہے. تو اب علامہ ارشاد القصری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. دوسری بات، میں ادھر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن جو آپ کی گفتگو سن رہا تھا میں چاہ رہا تھا اس کا جو شیخ الاسلام حضرت علامہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ پر جو آپ کہہ رہے کہ انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے، انہوں نے نہیں لکھا بلکہ یہ آپ کے علماء اکرام نے لکھا. میں دراصل آپ کی کتاب پر بات کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے یزید بن معاویہ پہ لکھی تھی. میں اس کا گزر جاتا ہوں زیادہ ٹائم. ایک سوال، نہیں اتنے سارے سوالات نہیں، پہلے ایک سوال کا جواب ہو جائے. آپ نے ابھی حوالہ دیا شیخ ارشاد القصری حفظ اللہ کی کتاب کا، آپ اسے ہم نے نہیں پڑھا، ہماری معلومات میں نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا اسکین جو بھی ہے ہمارے ای میل پہ بھیجیں، ہم اس کو چیک کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے، کسی نے بھی کہا ہو یہ دلیل نہیں ہے. ہم نے دلیل کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر امام، ابھی آپ نے ملا علی قاری کا حوالہ دیا رحمہ اللہ اور کسی کا حوالہ دیا، بھائی یہ سب دلائل نہیں ہے. آپ صحیح سند سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے ثابت کریں کہ انہوں نے یزید کی تکفیر کی ہو، اس کو کافر قرار دیا ہو. یہ آپ صحیح سند سے ثابت کریں. اس کا نام حوالہ نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں نا، یہ ثبوت نہیں ہے کہ امام احمد نے کہا ہے. اگر آج کوئی اہل حدیث عالم نے بھی کیوں نہ کہہ دیا ہو کہ امام احمد نے اس کو کافر کہا، ہم اس کو ثبوت نہیں مانتے نا. تو کسی نے، چاہے بریلوی امام احمد صاحب ہوں یا ملا علی قاری صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، کسی نے بھی کہا ہو کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یزید کو کافر کہا، تو میرے بھائی یہ حوالہ کافی نہیں ہے ماننے کے لیے. آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتابوں سے، ان کے شاگردوں کی کتابوں سے یا صحیح سند سے ثابت کریں، تب پتہ چلے گا نا کہ انہوں نے کافر کہا، ورنہ تو بات نہیں بنے گی. جی اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں سر آپ نے جو ابھی کہا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے، تو میں زید بھائی سے کہنا چاہتا ہوں علامہ ارشاد القصری کی جو مقالات جلد 1 صفحہ نمبر 229. ایک منٹ ارے بھائی وہ دلیل بھی نہیں ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں نا ہمارے علم میں، ہمارے لیے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. اگر وہ ہمارے علم میں آ بھی جائے، ہمارے سامنے آپ رکھ بھی دیں، تو کیا وہ دلیل ہو جائے گی؟ صحیح سند سے چاہیے. جو چیز دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی آپ اس پہ آرگو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کتنی آسان بات ہے کہ آپ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوئی روایت پیش کرے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے یزید کو کافر کہا، کوئی ایک روایت پیش کرے. وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا آپ کے علم میں ہو تو لاؤ، تو اس سے ہمارے علم میں تبدیلی آئے گی. آپ کسی عالم کا حوالہ دو گے نا، چاہے وہ اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، اس سے ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری رائے نہیں بدلے گی. ہم نے جو کہا نا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے کافر نہیں کہا، ہماری اس رائے کو اگر آپ بدلوانا چاہتے ہیں آپ بدل سکتے ہیں. میں نے کبھی یہ قسم نہیں کھائی ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے. ہم اپنی رائے بدل سکتے ہیں، اپنی بات واپس لے سکتے ہیں اگر آپ ثبوت ہمارے سامنے رکھتے ہیں. جی اگر آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ثبوت دے دیں کہ انہوں نے کافر کہا تو میں یہ مان لوں گا کہ ہاں انہوں نے کافر کہا، لیکن جب تک آپ ثبوت نہیں دیں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، جب تک میں رد کرتا رہوں گا کہ یہ بات غلط ہے. دیکھیں وہ الحمدللہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو تکفیر کا مسئلہ ہے وہ دلیل میرے ذمہ، لیکن جو علامہ احمد رضا خان قدس سرہ کے بارے میں جو آپ نے کہا تھا کہ احکام شریعت میں صرف انہوں نے کہا ہے، تو میں اس کا الزامی جواب دیا ہوا آپ کو. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے وہ ضمنی بات ہے، اس پہ آرگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پہ وہ کوئی ایشو بنانے، میں اس کو ایشو نہیں بناتا، اس پہ ٹائم نہیں وہ ایشو نہیں ہے، اس پہ ٹائم ویسٹ مت کیجیے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام احمد نے کیا کہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ احمد رضا صاحب نے کیا کہا. وہ ایشو نہیں ہے، وہ ہماری گفتگو کا پوائنٹ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام احمد جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں، انہوں نے یزید کو کافر کہا ہے کہ نہیں، یہ اصل بات ہو رہی تھی نا. تو اس کا حوالہ اگر آپ کے پاس ہے تو میرے بھائی یہ حوالہ دے. وہ بالکل میرے پاس ہے، لیکن علامہ احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کے دفاع کرنا، وہ ہمارے پیشوا، ہمارے امام، وہ ہماری جان ہے. تو جو آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا، یعنی امام احمد رضا صاحب نے ایسا نہیں کہا. ہاں جی آپ سنیں نا میری بات سنیں نا. جو نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو وہ صاحب کو جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ علی خان صاحب نے جو احکام شریعت میں کہا تھا، میں یہ بول رہا تھا
कि अल्लामा अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला ने, बल्कि आपके उलमा इकराम ने भी लिखा है इरशादुल क़सरी। दूसरी बात, मैं सुने ना, बात तो सुनना अरे भाई, मैंने मेरी बात तो सुने ना। मैंने कब कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ इमाम मोहम्मद रज़ा साहब ने कहा है, और लोगों ने भी कहा होगा, लेकिन वो दलील नहीं है ना भैया। सर मेरी बात, सर मेरी बात तो सुने सर, सर मेरी बात तो सुने ना। देखिए, मैं आपकी किताब पर बात करना चाह रहा था, जो ये आपकी यजीद बिन मुआविया की, पहले देखो एक बात अच्छी तरह से सुन लो, एक बात अच्छी तरह से सुन लो, नोट कर लो मेरी बात। मेरे साथ ये बिल्कुल नहीं चलने पाएगा कि एक टॉपिक में दूसरा टॉपिक घुसाओ, ये कभी नहीं चलने दूंगा। मैं इंटरनेट की दुनिया में अच्छी तरह से जानता हूं, यजीद के टॉपिक पर जो भी बात करने आता है, एक बात कहता है, फंसता है, जवाब नहीं दे पाता है, छोड़ के दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये बात क्लियर कीजिए कि इमाम अहमद रहमुल्लाह ने काफिर कहा है यजीद को, इस पर पहले आप इकरार करके जाइए, फिर दूसरे टॉपिक में आपको जाने दूंगा। आप मानिए कि इमाम अहमद रहमुल्लाह ने कहा, इसका सबूत आपके पास नहीं है। ये जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे तब तक मैं आपको दूसरा टॉपिक नहीं छड़ने दूंगा। देखिए सर, सबसे पहली बात सुने ना, मेरी बात आपने कहा कि मैं फंसता हूं, सुने ना, इसका कोई हवाला मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दूंगा, चलेगा। सर आप जज्बात में ना आए, ये एतराफ किए बगैर मैं दूसरा टॉपिक नहीं छड़ने दूंगा। जी शेख किफायत, सर आप जज्बात में ना आए ना। सईदी भाई, क्यों नहीं जज्बात में आओ भैया? ये इंटरनेट पे सबको बेवकूफ बना रहे हैं। एक आदमी, कोई बंदा यजीद पे बात करता है, उसको दूसरी बात ले आएंगे, तीसरा जवाब देगा, चौथी ले आएंगे। यहाँ ये नहीं चलने वाला है। एक बात जो शुरू हुई है, जो उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए, रिजल्ट निकलना चाहिए। आप ये कह दीजिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक मिनट जी सईदी भाई, है तो आप जरा वाजे करें सईदी भाई कि क्या इमाम अहमद का कौल आपके पास है सही सनद के साथ? आपने कहा बिल्कुल है, अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। बिल्कुल सुने, मैं तो दिखा दीजिए मेरे भाई, है तो दिखा दीजिए सर, मेरी बात नहीं हो तो इतराफ कर लीजिए, हमारे पास नहीं है। जी शेख मेरी बात को मौका दो। हाँ बोलिए सईदी भाई, बोलिए। मैं कह रहा हूँ किफायत भाई, आप इतना जज्बात में ना पानी पी लिया। मैंने जो ये कॉल छेड़ा है, मैंने ये इसलिए छेड़ा है क्योंकि आप इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कह रहे थे कि सिर्फ उन्होंने लिखा है, इसलिए मैंने आपको उर्दू में जवाब दिया। सुने अल्लामा जुरजानी रहमतुल्लाह ताला मुनाज़िर अरशदे के शरफ देखते हैं कि इल्जामी जवाब देना, ठीक है, ये मुनाज़िरे का उसूल है। दूसरी बात, एक मिनट बात तो सुने ना, मैं ये कह रहा था, सुने ना बात, अरे बात नहीं हो रहा है, मुझे पता है। एक माजरत चाहता हूँ, एक मिनट, मैंने आपको म्यूट किया, दोनों को म्यूट किया। सुनो भाई, सईदी भाई, शेख मैंने आपको म्यूट किया, एक मिनट मैंने आपको म्यूट किया, माजरत चाहूंगा मैं। पूरा आपकी हिस्ट्री बनाना पड़ेगा, कौन हो, कहां से पढ़े हो, क्या स्टेटस है। यहाँ सवाल करने आए हो, वहां उसका जवाब मिलेगा। मुनाजरा नहीं करने दूंगा इसको, मुनाजरा करने हो तो निकल जाए यहाँ से। मुनाजरा करना है, शक्ल दिखाओ, अपना स्टेटस बताओ, अपने पूरी हिस्ट्री बताओ। मुनाजरा करना ना, मैं भागूंगा नहीं, मुनाजरा करूंगा मैंने, लेकिन मुनाजरा करने के लायक आदमी होना चाहिए। वो कौन हमें मालूम होना चाहिए, तब मुनाजरा होगा। ये स्ट्रीम मुनाजरा नहीं है, आप सवाल करोगे उसका हम जवाब देंगे, आपको मानना नहीं मानना। रुक जाइए शेख, रुक जाइए शेख किफायत, रुक जाइए शेख किफायत, रुक जाइए। सईदी भाई, आपने यहाँ पर एक क्या बात है कि शेख किफायत ने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ इमाम अहमद ने इसके अंदर खिलाफ कहा है, उन्होंने बात वाज़ेह भी की है, और आप उसी मौजू को लेकर चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप मेन टॉपिक पर आ जाओ। आपने कहा ना आपके पास बिल्कुल दलाइल है, फर्स्ट दलील सुनना चाहता हूं। आप कोशिश करिए आने वाले 10 सेंटेंस के अंदर एक दलील कम से कम जिक्र कर दो कि इमाम अहमद ने सही सनद के साथ ये बात यहां कही है। हाँ, तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ जी, बोलिए। मेरा अनम्यूट करे ना, शुक्रिया। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने हक बात की, इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग हो रही है और लोग देखेंगे, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा। दूसरी बात ये है कि मैंने इल्जामी जवाब दिया, यहाँ पे कोई मुनाज़रा नहीं चला, मैं उसूल बता रहा था आपको। तीसरी बात ये है कि वो दलील मेरे जिम्मे है, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको इल्जामी जवाब दे रहा था, ठीक है, वो इल्जामी जवाब आप कबूल करते हैं, आप नहीं कबूल करते हैं इल्जामी जवाब नहीं। अल्लाह मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई, आप टाइम ले सकते हैं, हफ्ते भर का टाइम ले, महीने कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ इतना बता दें कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने यजीद को काफिर कहा, इस चीज की दलील इस वक्त आपके पास है कि नहीं है? बिल्कुल मेरे पास मौजूद है। तो दिखा दो ना भाई मेरे भाई। बिल्कुल मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे वो स्कैन निकालना पड़ेगा।
इसीलिए मैं आपको दे नहीं रहा। लेकिन बात जो चली थी वो इल्जामी जवाब पर, इस वास्ते मैं उस पर अड़ा हुआ हूँ, इल्जामी जवाब पर। ठीक है, बस कब आप देंगे ये उसको? इल्जामी जवाब, ठीक है, इल्जामी जवाब टाइम लगेगा, बिल्कुल। कब देंगे उसको? मेल पे करेंगे या अगले स्ट्रीम में आएंगे, कब देंगे उसको हवाला? अगली स्ट्रीम का मैं वो दे दे, या फिर आपका पर्सनल नंबर दे, इंशाल्लाह हम। नहीं, आप मेल कर दीजिए हमारे पास, हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमें मेल कर दीजिए। बाद में ले लेंगे। आप दूसरा सवाल कर सकते हैं किताब के ताल्लुक से, दूसरा सवाल कर सकते हैं। इनसे स्कैन थोड़ा बाद में ले लेंगे, पढ़ के तो सुनाए वो क्या क्या दलील बता रहे हैं, कौन सी किताब, कौन सी सनद, क्या कुछ पढ़ के तो सुना दो भाई, आपके पास है ना? हवाला बता दो। अगली मैं दलील स्कैन निकालना पड़ेगा ना, इस वास्ते में जो स्कैन मेरे पास सुने ना, बात तो सुने ना, 15 मिनट ना रखे मेरी बात सुने, ना रखे बैक से, ना रखे सुने मेरी बात सुने। ये इरशादुल अहमद सरी के जो इल्जामी जॉब था मैंने भेजा, वो मैंने बताया था ना कि फायद भाई बोले थे मेरे इल्म में बात नहीं, मैंने कहा बिल्कुल आप वहाँ नेट पर खोल दें। तीसरी बात मैं जो सुने ना, बात तो सुने ना मेरी सर, मेरी बात तो सुने ना। मैं जो यहाँ पर आया था, मैं यहाँ पर किफायत भाई की जो किताब लिखी हुई है यजीद मुआविया की, मैं सिर्फ उस पर बात करने आया था। सिर्फ उस पर मुझे आप 2-3 घंटे इनको मैं इजाजत देता हूँ, किताब पे दूसरी बात लाएं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक बात होगी, उसकी कोई दलील आपके पास नहीं है, आप चलिए दूसरी बात कीजिए, दूसरा नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, ये जो आपने जो देखेंगे उसको, इस वक्त तो नहीं है ना,